لیکن نیب کے رویے کے اوپر کسی کی کوئی ایسی فکر کی بات کبھی سوچی نہیں. نیب چاہے جتنی مرضی کسی کی عزت اچھال دے, نیب چاہے جو مرضی طریقہ کار اختیار کر لے, نیب لوگوں کو بلا ضرورت آ کر ان کے گھروں پر ریڈز کر دے, نیب وہ لوگ جو بالکل نان پارٹیز ٹو دا ٹوٹل کنٹروورسی ہیں ان کے گھروں تک جا کر وہاں پر نیب نوٹسز خواتین کے لے جا کر وہاں پہ کھڑا ہو کے ایک تماشا برپا کر دے. ایک بیل آرڈر کے دوران آ کر نیب کے اتھارٹیز یہاں پہ اریسٹ کرنے کے لیے گھروں کے محاصرے کر لیں اور پھر اس کے بعد فلاؤٹ کریں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو. مطلب نیب بالکل کیا ماورائے قانون کوئی ادارہ ہے, کوئی روگ انسٹیٹیوشن ہے, کوئی بدماش ادارہ ہے؟ نیب کیا ہے؟ نیب کیا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح چاہے کسی کی گردن پکڑ کے اس کو مروڑ دے اور کوئی قانون اس کو پوچھنے والا نہ ہو؟ تو ہم یہ کنٹمپٹ آف دی کورٹ کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جس نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو بیل بیفور اریسٹ دی, بیل بیفور اریسٹ تو میں سمپلی کوئی بحث نہ بھی کروں, میں عدالت میں جاؤں اور جا کر کہوں کہ جناب مجھے نیب کا نوٹس ہے, میں نیب اتھارٹیز تک جانا چاہتا ہوں اور مجھے اس بنیاد پر ضمانت دی جائے کہ میں نے انویسٹیگیٹر تک جانا ہے, تو کورٹس بیل دیتی ہیں. اس کے پیچھے چھپ گئے ہم جا کر بھی ہمارے کسی کیس کے میرٹس انڈر کوسچن بھی نہیں آئے. اور جب ہم نیب سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کن وجوہات پر آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, وہ گراؤنڈز کیا ہیں, وہ ریزنز کیا ہیں, تو دے آر انیبل ٹو گیو دوز گراؤنڈز. کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس لیے نہیں ہم دے سکتے کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے. اور بابا جو میری لبرٹی انفرنج کرے گا, جو مجھے اٹھا کر عقوبت خانے میں ڈالے گا آپ کے, جو مجھے گرفتار کرا دے گا, جو میرے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو مجھ سے چھینے گا, آپ اس کے گراؤنڈز مجھے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. واٹ اے وے ٹو ڈو اٹ. کس نیب کے قانون میں یہ لکھا ہے؟ کس ایس او پی میں یہ لکھا ہے؟ کہاں پر اس کا ذکر ہے کہ آپ ایسے گرفتار کر سکتے ہیں کسی کو؟ اور پھر اس کے بعد یہ صرف یہاں پر رکتے نہیں, اب کہتے ہیں کہ اب بینچ بدل گئے, بینچ بدل گیا, اب یہ گرفتار ہو جائیں گے. یعنی جانے والے بینچ کے اوپر بھی کنٹمپٹ اور آنے والے کے بینچ کے اوپر یہ ایک شیڈو کریٹ کر دیا کہ جو چیئرمین نیب کہیں گے وہ کرے گا. ہم تو پھر بھی اس بینچ کے سامنے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. ہم تو ہائی کورٹ کے اوپر اس طرح کی ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے جس طرح کی چیئرمین نیب نے کمٹ کی اور جج ہوتے ہوئے کی, اور پھر کہتے ہیں کہ میں چیئرمین نیب ہوں, میں سیشن جج سے لے کے جج آف دا سپریم کورٹ رہا ہوں, تو سوال نامہ میں خود تیار کر کے دیتا ہوں. کہاں لکھا ہے نیب کے لاز میں کہ چیئرمین نیب سوال نامہ تیار کر کے دیں گے؟ اس حد تک پریجوڈسڈ ہے پوری پروسیڈنگ شریف فیملی کے خلاف. یعنی آئی او کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہوگا. جس کے خلاف میں آئی او کے پاس آئی او کی شکایت کر سکتا ہوں وہ خود ہی میرے خلاف لکھے گا جو لکھے گا. یعنی آئی اوز کنڈکٹ از ارریلیونٹ. جتنی پروسیڈنگ میرے خلاف ہو رہی ہے اس کے معنی کوئی نہیں. اب یعنی چیئرمین نیب ایگزیکٹو بورڈ میں کیا اس کو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کو ریڈنڈنٹ کر رہے ہیں. جو پورے ملک میں نیب کے پروسیجرز کسی اور کا ان پر اطلاق ہو سکتا ہے, شریف فیملی پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا, وہ ریڈنڈنٹ ہوں گے اور چیئرمین نیب خود سارے فیصلے کریں گے. ہم تو مانتے ہیں کہ یہ گھنٹہ گھر ہے, بالکل ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ ڈریکونین لا ہے, ایبسولوٹلی. لیکن اس حد تک اس کی مس انٹرپریٹیشن کہ جو قانون کسی کو تکلیف دے سکتا ہے اس کو نافذ رکھو, اور جس کسی 9C جیسے لا کے تحت کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کو انووک ہی مت کرو کبھی. نیور ہیپن. یہ نہیں ہوگا. 9C نہیں ہوگا, باقی سارے ہوں گے جن کے ساتھ پکڑ دکڑ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ خود فرماتے ہیں چارج شیٹ ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب تحریک انصاف کا پلاننگ یونٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پلاننگ یونٹ ہے. اس سے پہلے تو ہم بات کرتے تھے جس کی ایویڈنس نہیں تھی. آج ہم ایویڈنس بیس بات کر رہے ہیں. چیئرمین نیب کا یہ سٹیٹمنٹ جاوید چودھری صاحب کے پاس کہ حکومتی لوگوں کے خلاف میں کارروائی اس لیے نہیں کر رہا کہ کہیں حکومت نہ گر جائے, میں یہ حکومت کی خاطر نہیں ملکی مفاد میں کر رہا ہوں, لیکن اب میں کروں گا, اب میں پرویز خٹک کو پکڑوں گا. مالم جبا کیس جس میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے, منسٹرز اور کیبنٹ یہ کہتے ہیں کہ 1 انچ زمین نہیں گئی اور اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی, تو کیا کیس تھا آشیانہ میں جب ہم کہتے تھے کہ 1 انچ زمین نہیں گئی اور کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟
تو گورنمنٹ اس وقت کہتی تھی کہ پروسپیکٹو لاس ہے جی، کہ یہ ہو جاتا تو اتنے ارب کمائے جانے تھے. تو ٹھیک ہے، پکڑو پرویز خٹک کو، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن حکم کہ ایک محتسب ہونے کی حیثیت سے، ایک انویسٹیگیٹر ہونے کی حیثیت سے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ حکومت نے گرنا ہے تو میں اس کرپٹ آدمی کے خلاف بھی کارروائی نہیں کروں گا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے. Is this what your impartiality is? یہ ہے آپ کی غیر جانبداری؟ یعنی پورے ملک کے نظام کو آپ نے تماشا بنا دیا اور ایک پکڑ دھکڑ کی وہ لائن شروع کر دی جس میں صرف اپوزیشن کے لوگ ہوں گے اور ملکی مفاد کی تشریح چیئرمین نیب کرے گا. لگا دیں پارلیمنٹ کو تالے. نیشنل انٹرسٹ کیا ہوگا یہ چیئرمین نیب بتائے گا. پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ کر دیں، اس کو بالکل بند کر دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا ملکی مفاد بیان ہوتے سپریم کورٹ کے اندر بھی، جب یہ ڈیفینیشنز آ رہی تھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ملکی مفاد کیا ہوگا، اور یہ پھر ملکی مفاد آج چیئرمین نیب تک آ گیا بیان کرتے کرتے. یعنی پارلیمنٹ ایک غیر اہم ادارہ ہے اور اس کو تالا لگا دیں، ملکی مفاد صرف چیئرمین نیب بیان کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کیا کہیں، کس حد تک چیخیں کہ ہمارے ساتھ تو جو زیادتی آپ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور پھر آپ پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. چیئرمین نیب پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے اپنے انٹرویو کے اندر. ہی سیز کہ پولیٹیشنز کو سائیڈ پہ کر کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کی انورڈ ریمیٹنسز کے لیے مجھے پتا چل رہا ہے کہ بڑا کنسرن ہے. تو اتنی دیر کر دی مہربان آتے آتے. وہ ریگولیشن اور وہ ریگولیٹری رجیم جو اس گورنمنٹ نے قائم کی اور آپ اس کا ٹول بنے. ایف بی آر کے چھاپے، لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکالے، کاروباریوں کی گردنوں میں توق، کاروباریوں نے کاروبار بند کیا. تو آپ تو اس کے اکیوزڈ ہیں سر کہ اس اکانومی کو برباد کیا آپ نے. آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ثبوت دیں. لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، ملک کی معیشت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ آپ کی اس ڈریکونین ریگولیشن نے پاکستان کی معیشت کو بٹا دیا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ سیاسی عدم استحکام معیشت کا جنازہ نکال دے گا. وہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 5.8% پہ گروتھ تھی. یہ جو قرضے کی گردان لگا کر بیٹھ کے سارا دن کے قرضوں نے مار دیا، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خوفناک قرضہ 1000 ارب صرف 9 ماہ میں. Is this the government? مطلب بات کرتے وقت کو بندہ شرما جاتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، پر کس حد تک یہ حکومت کرے گی. اور جناب چیئرمین، میں آپ سے پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آپ کا اتنا کنٹروورشل یہ کالم ہے اور اتنا کنٹروورشل آپ کا یہ انٹرویو ہے، تو اگر باقی کاروباری، اگر شریف فیملی میں کوئی شخص پولیٹیکلی ایکسپوز نہیں ہے، وائی ناٹ دین سلیمان شہباز؟ کیا وہ مریخ سے اترے ہوئے ہیں؟ کیا وہ کسی سیاسی عہدے پر فائز رہے ہیں؟ اگر باقی لوگوں کی انورڈ ریمیٹنسز کے اوپر کوئی چیک نہیں نیب کا، تو یہ کون سی منی لانڈرنگ تھی جو ملک کے اندر آ رہی تھی؟ کس کو نہیں پتا کہ کیش بوائز کیش ڈپازٹ کرتے ہیں؟ کون سی پروسیڈ آف کرائم ہے جو اس پر الج کر دیے؟ ناٹ اے سنگل ون. کسی ایک جگہ پر بتائیں کہ آپ نے الزام لگایا ہو کہ شہباز شریف صاحب، میں مانتا ہوں کہ ان کی ذات مواخذے سے بالاتر ہے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اینڈ وی سے کہ اگر ایک پروسیڈ آف کرائم کہیں تو وی ول کوئٹ پالیٹکس فار ایور. یار کوئی الزام کی حد ہوتی ہے؟ یعنی یہاں تک چل پڑو کہ پیسے دیں گے ملک کے باہر سے. کس کے پیسے یہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا رمضان شوگر مل آشیانہ اور یہ صاف پانی کے پیسے ہیں؟ واٹ اے وے ٹو سے اٹ. کمال کر دیے. کیا احتساب ہے؟ نکالے اس ملک سے باہر، ان لوگوں کو دریا برد کر دیں، سمندر میں پھینکائیں. جناب چیئرمین، احساس کریں، جس منصب جلیلہ پر آپ خود فائز ہیں قبلہ، مجھے یقین ہے کہ ملک کی مفاد میں آپ مستعفی نہیں ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ جن کے اوپر الزام لگ جائے وہ مناصب جلیلہ پر فائز نہ ہو، تو پہلے سپریم کورٹ میں تالا لگا کر آئے نا. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الزام کی بنیاد پر الیکٹورل پروسیس سے باہر نہیں نکال سکتے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جب تک کنوکشن نہ ہو تب تک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے نہیں روک سکتے.
آپ کی تشریح مانے یا ان کی مانے؟ کون قانون کو بیان کرے گا اس ملک میں؟ حد ہی ہوگی ہے۔ برل چلیں، یہ ستم ہے، آپ کرتے جائیں، ہم بھگتتے جائیں گے، جتنا کرتے ہیں کریں۔ اور میں اس بات پر بڑا حیران ہوں، کل میں بڑی قدر کرتا تھا لا منسٹر کی، فروغ نسیم صاحب کی، اینڈ آئی آلویز ٹوک ہم ایز اے ویری گڈ لائر، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز میں، اپنی ذمہ داریوں میں ایک ایسی پوزیشن مینٹین کریں گے کہ جس پر کبھی آبجیکشن نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں کل آبجیکشن ہوئی ہے جب ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بنایا جائے، اور وہ مطالبہ شہباز شریف صاحب کے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے ٹویٹ کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف جو میں نے کہا تھا کہ آپ سے بعد میں بات کریں گے، اس کے کنٹینٹس پر جائے بغیر، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کہ وہ اس میں کس قسم کا ایشو ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک آئینی اور قانونی سوال پر وزیر قانون صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن کو تو ایکسپلین کر دیا سپریم کورٹ نے کہ میننگ فل کنسلٹیشن کے ساتھ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، تو جب ایک چیئرمین اتنا متنازع ہوگا، اس کے خلاف ڈیفامیشن کے سوٹس جا رہے ہوں گے، اس چیئرمین نیب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر کنٹیمپٹ پٹیشنز ہو رہی ہوں گی، تو جو گراؤنڈز فار ریموول آف جج آف سپریم کورٹ ہیں، میں ان کو کہاں ایجیٹیٹ کروں گا؟ کیا اپوائنٹنگ اتھارٹیز کے پاس کروں گا؟ اور اگر اپوائنٹنگ اتھارٹیز بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گی، یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا آپس میں سلام دعا تک نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کیا کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں لا منسٹر؟ کم آن اینڈ ٹیل اس۔ آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ جنرل کلوزز ایکٹ کا سہارا لے کر وہاں تک تو بھاگ گئے، آپ روک رہے ہیں کہ 209 میں نہیں پرووائڈڈ کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں، تو کم اپ ود دا رائٹ فل ایکٹ، پھر درست بات تو کرے نا۔ یعنی جو خود کو اچھا لگے وہ کھاتے چلے جاؤ، نیب کو مقدس گائے بنا دو، وہ غلط ہو تو اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ چیئرمین کی ذات سپریم کورٹ کے جج سے اوپر، پرائم منسٹر آف پاکستان سے اوپر، چیف منسٹر سے اوپر، فرام اینی بڈی ان پاکستان، چاہے وہ کسی ان سب کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف نہیں۔ 184(3) میں اگر پرائم منسٹرز کو نکالا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ چیئرمین نیب؟ وی ول اپروچ سپریم کورٹ اور اپنا یہ مدعا لے کر جائیں گے ان کے پاس۔ کیا آپ بتائیں کیسے ہوگا؟ ایک شخص اتنا متنازع۔ آج میں پبلک موریلٹی کے سوال پر میرے پریزیڈنٹ نے روک دیا، I won't talk on it۔ حالانکہ میں مانتا ہوں کہ پبلک موریلٹی پر عہدوں پر بیٹھے شخص کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے۔